اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت اب اپنے بندوں کو انعام دینا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس دین پر عمل کرنے کی جو پالیسیاں ہیں بڑی آسان رکھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے دن رکھ دیے، ایسے لمحات رکھ دیے، ایسی مبارک ساعات رکھ دی، ایسے اوقات رکھ دیے کہ انسان ان دنوں میں تھوڑی سی محنت کر کے بہت زیادہ روحانی ترقی کر سکتا ہے. انسان تھوڑی سی کوشش کر کے بڑا آگے نکل سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی آخرت کے معاملے میں اتنا آگے نکل جائے کہ اس کے گناہ، اس کی غلطیاں، اس کی زندگی کی لاپرواہیاں تھوڑی رہ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے خوبصورت لمحات اور اوقات عطا کی، اور ان کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ اگر کوئی عام دنوں میں آدمی محنت کرے، عمل کرے، کوشش کرے، وہ اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ان فضیلت والے دنوں میں بے مثال فضیلت رکھنے والے دن ذی الحج کے ابتدائی 10 دن. ان دنوں کی جو فضیلت قرآن کریم نے، احادیث طیبہ نے بتائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اس کی تاکید کر کے امت کو سکھایا ہے عملی طور پر بھی، وہ اور دنوں کے بارے میں نہیں ملتی. اور ان دنوں کی جو فضیلت ہے یہ ہماری امت میں نہیں، پہلی امتوں سے چل رہی. اور جو فضیلت ان دنوں کو حاصل ہے وہ سال کے کسی اور دن کو حاصل نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل کی تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. یہ مبارک عشرہ، یہ ذی الحج کا عشرہ تھا جس عشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے جبل کعبہ پر، جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ لوگو، اللہ نے تمہارے لیے حج فرض کیا ہے تو حج کے لیے آؤ. یہ اس مبارک عشرے کی فضیلت ہے. یہ اعلان اس مبارک عشرے کے اندر ہوا. قرآن کریم کو ہم جب پڑھیں تو قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم ہے. یہ فجر کون سی ہے؟ یہ 10 ذی الحج کی صبح اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے. یہ کون سے 10 دن ہیں؟ یہ کون سے مبارک دن ہیں؟ فرمایا کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر، 9 ذی الحج کا اللہ علیحدہ سے تذکرہ کر کے اس کی قسم کھا رہے ہیں. 10 ذی الحج کا دوبارہ تذکرہ کر کے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو یہ 3 قسمیں اس مبارک عشرے کے ایام کی اللہ تعالیٰ اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس عشرے کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت اور مقام کیا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے علماء نے بھی اور ہم نے بھی اس عشرے کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس کی اہمیت بنتی ہے. اس عشرے میں اس انداز سے
اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو درست نہیں کیا جس انداز سے درست کرنا اس عشرے کا حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اس کی تاکید کی۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ باری تعالیٰ میری امت کے لیے کوئی قانون دستور ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں، عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ 30 روزے رکھیں، 1 مہینہ روزے رکھیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 مہینہ روزے رکھے اور کوہ طور پہ تشریف لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب، وہ قانون آپ کو عطا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھو۔ اب قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو 10 روزے مزید رکھ کے اللہ نے وہ روزے 30 سے 40 کر دیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ تو یہ 10 روزے جو مزید رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کے روزے تھے۔ تو پہلی شریعتوں کے اندر بھی ان 10 دنوں کی بے مثال فضیلت وہ پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ان 10 دنوں کے اندر جو فضیلتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور کس انداز سے یہ ساری فضیلتیں اس عشرے کے اندر جمع ہیں کہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت حج بیت اللہ، اس کا آغاز اسی عشرے کے اندر 8 ذی الحج سے ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحج، پھر 9 ذی الحج جو عرفات کا دن ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت دن ہے، پھر 10 ذی الحج، یہ تینوں کے تینوں یہ اسی عشرے کے اندر آ رہے ہیں۔ اور پھر اگر پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو اس عشرے کے اندر 10 ذی الحج کا دن ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے۔ قربانی بھی انہی 10 دنوں کے اندر آ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر یہ بات مشہور تھی، کہی جاتی تھی کہ اس مبارک عشرے کا ایک دن عام دنوں کے مقابلے میں 1000 دنوں کے برابر، اور 9 ذی الحج کا دن 10,000 دنوں کے برابر فضیلت اور اجر رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی عظیم فضیلتیں اس عشرہ ذی الحج کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں تھی، اور قرآن کریم خاص طور پر اس عشرہ ذی الحج کے اندر جو آنے والے ایام ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو، ان دنوں میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کرو، ہر وقت اس کی یاد کے اندر مصروف رہو۔ یہ ان مبارک دنوں کی فضیلت ہے، یہ ان مبارک دنوں کا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی جو فضیلت ہے سب کا اتفاق ہے کہ یہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے دن ہیں۔ رمضان کی راتیں ان راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، لیکن یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور اجر کے اعتبار سے سال کے تمام ایام میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان 10 دنوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے، سال کے کسی دن میں جو بھی عمل کیا جائے، ان دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ کی ہاں زیادہ وزنی ہے، زیادہ قیمتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی تو بڑی فضیلت ہے،
کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنا پیسہ لے کے جاتا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، تو کیا ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کی فضیلت وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کا جو اجر ہے وہ راہ خدا میں جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے، مال بھی لے کے جائے، جان بھی لے کے جائے، مال بھی خرچ ہو جائے، جان بھی راہ خدا میں چلی جائے، تو اس آدمی کا عمل بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں جو آدمی نیک عمل کرے اس نیک عمل کی فضیلت، اس نیک عمل کا اجر سال کے کسی دن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کو کتنے خوبصورت طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابہ کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جہاد تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل جہاد سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں اس سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کا وصف ہے کہ اگر احادیث طیبہ میں ہم کسی بھی عمل کی تاکید دیکھتے ہیں تو اس عمل کو سب سے زیادہ کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ اعمال ایسے تھے جو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عمل 10 محرم کا روزہ تھا، عاشورہ کا روزہ تھا، آپ کبھی نہیں اسے چھوڑا کرتے تھے۔ ہر مہینے ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 آپ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور ذی الحج کے ابتدائی 9 دن کے روزے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں ہے نفلی روزے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحج کے ابتدائی 9 دن کے روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد 10 ذی الحج کا دن ہے، پھر 11، 12، 13، یہ 4 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور سال کے کل 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 4 دن اس عشرے کے اندر آتے ہیں، 10 ذی الحج کا دن، 11، 12 اور 13 ذی الحج کا دن۔ ان دنوں میں جو آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ کی اطاعت نہیں، اس کی نافرمانی۔ اور ایک دن ہے یکم شوال کا، عید الفطر کا پہلا دن، اس دن روزہ رکھنا ممنوع، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی جو ممانعت ہے اس کی وجہ بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، اس لیے ان دنوں میں کھاؤ پیو، روزہ نہ رکھو۔ اور ہم دیکھیں کہ اس پورے سال کے اندر عبادات پھیلی ہوئی ہیں۔ رمضان میں آپ کو روزہ ملتا ہے، دوسرے اعمال نہیں ملتے۔ عام دنوں کے اندر نماز ہے، ساتھ کوئی نفلی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن اس عشرہ ذی الحج کے اندر نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی سب سے بہترین صورت قربانی بھی ہے، اس کے علاوہ سب سے بڑی عبادت وہ حج بھی ہے، اور باقی تمام نفلی عبادات اس عشرے کے اندر جمع ہیں جو سال کے کسی عشرے کے اندر جمع ہونا ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عشرے کو جو ٹائٹل عطا کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے
یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی اسی انداز سے تعلیم دیا کرتے تھے، اسی انداز سے ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جیسے اپنے عمل سے روزہ رکھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی آپ خاص طور پہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، ہمارے لیے 9 ذی الحج کا دن ہمارے چاند کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس ایک دن کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے ایک روزے پر 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور آپ دیکھیے کتنی عظیم فضیلت ہے اس عشرے کی، لیکن ہمارے عمل دیکھیں، ہمارے رویے دیکھیں کہ ہمیں اس عشرے کے اندر نہ مساجد میں اس انداز سے گہما گہمی نظر آتی ہے جیسی ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارے اعمال میں، ہماری روٹین میں، ہمارے گھر کے معمولات میں کوئی خاص فرق پڑتا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں کو افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار دے دیں۔ تو آخر سستی کہاں ہے؟ سستی ہمارے عمل کرنے کے اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے میں نہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس عشرے کی جو خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے بڑی فضیلت بتائی، وہ فرمایا کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، 10 ذی الحج کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قربانی سے زیادہ وزنی نہیں۔ اطاعت کی صورتیں دین نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اور ان اطاعت کی صورتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو دین کی روح بیدار ہوگی۔ کہ اس عشرے میں خرچ کرنے کی سب سے بڑی اور بہترین اور فضیلت والی صورت کیا ہے؟ کہ انسان اس عشرے میں قربانی کرے۔ اس قربانی پر خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں ہو سکتا۔ آج مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے یہ چیز سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور بھی مختلف جگہ پر، کہ قربانی پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے کسی غریب آدمی کے کام آ جائیں، کسی کی شادی کروا دیں، کوئی اور اس طرح کا کام کروا دیں، یہ ساری کی ساری باتیں یہ دین کی روح کے منافی ہیں۔ ایسے اگر سوچ بنائیں گے، ایسے سوچ رکھیں گے، ایسی سوچ پہ عمل کریں گے تو سارے کے سارے دین کی جو روح ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں تو کیا اس قربانی کے جانور کے خریدنے سے اس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں جس نے سارا سال اسے پالا؟ وہ آدمی جو دور دراز کے قصبے میں، دور دراز کے گاؤں کے اندر رہ کر سارا سال یہ جانور پال رہا تھا کہ عید آئے گی اور عید پہ میں اسے فروخت کروں گا اور اس کے بعد فلاں فلاں معاملات کروں گا، یہ بھی تو ساری غریب کی معاونت کی صورتیں ہیں۔ بلکہ اس قربانی کے اندر جو اسلام کا اور دین کا ایک مزاج اور روح نظر آتی، وہ ہمیں سارا سال کسی اور عمل میں نظر نہیں آتی۔ ہماری زکوٰۃ ہمارے ارد گرد کے لوگوں تک رہ جاتی ہے، ہمارا عام دنوں میں خرچ کرنا شاید ہمارے پڑوسی تک بھی نہیں پہنچ پاتا، لیکن عید الاضحیٰ کی برکت سے، اس قربانی کی برکت سے ہمارا خرچ کیا ہوا پیسہ پورے پاکستان کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اور یہی اسلام چاہتا ہے، یہی دین کی خوبی ہے۔ اور صرف ایک روزگار نہیں ہے، بے شمار روزگار ہیں جو اس ایک قربانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ بات واضح کر دی کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی عمل اس قربانی سے بڑھ کے فضیلت والا نہیں۔
اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں، ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہمارے لیے جو حکم ہے نصاب ہو، یہ شرائط ہوں، وہاں تو یہ نصاب اور یہ شرائط کبھی پوری ہی نہیں ہوں، لیکن کبھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ تو یہ قربانی کے ایام بھی انہی 10 دنوں کے اندر آ جاتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں جب صحابہ کو پتہ چلا اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، تو ایک تو آپ نے ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ روزے کا اہتمام کرو۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلت ان دنوں کی ہے، ہمیں کیا عمل آپ بتاتے ہیں؟ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ کتنا آسان عمل بتا دیا، فرمایا کہ ان دنوں میں جو بے مثال فضیلت رکھتے ہیں، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے اللہ اکبر پڑھو، کثرت سے سبحان اللہ پڑھو۔ ان دنوں کی بہترین عبادت یہ ہے۔ آج ہمارے نزدیک ان کلمات کی ویلیو نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کے اندر 2 جملے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں اور نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے میں کرنے کے لیے یہ جو عمل بتایا ہے، اس عمل کی فضیلت اور اس کا مقام وہ صحابہ کو پتہ تھا۔ ہمیں تو اللہ اکبر کی صدائیں ماؤں کی گود سے مل گئی۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں، ان کی قدر و قیمت بلال حبشی سے پوچھی جائے کہ کتنے ظلم اور تشدد کے بعد اور حالات کی چکی میں پسنے کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے انہیں وہ روشنی ملی، وہ روحانیت ملی، اللہ کی محبت ملی، اس کے نام کی وہ چاشنی ملی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ایک مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ تمہارے مسئلے سے بھی بڑا ہے۔ ہماری نظر کیا ہے؟ ہماری نظریں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہماری نظر یہ ہے کہ دنیا کا فلاں ملک بڑا طاقتور ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم بڑا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے جہاد کا عمل ہو، نماز کا عمل ہو، قربانی کا عمل ہو اور ذکر اذکار کا عمل ہو، کسی بھی عمل میں یہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے یہ انسان کے دل کی صدا ہے، مومن کی روح کے ساتھ یہ کلمہ جڑا ہو۔ اور اگر یہ جملہ یقینی طور پر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تو ہماری منافقت نہ ختم ہو جائے، ہمارے عمل کا کھوٹ نہ ختم ہو جائے، ہماری سوچ کی اصلاح نہ ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی بڑائی، اس کی ذات کی عظمت وہ آج ہمارے دلوں میں نہیں۔ تو صحابہ کو یہ چیزیں بڑی محنت کے بعد ملی تھی، اس لیے ان کی زبان پر یہ کلمات یہ بول رہا کرتے تھے۔ اور عشرہ ذی الحج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مارکیٹ جایا کرتے تھے اور اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ ان کی آواز کو سن کر پوری مارکیٹ، پورا بازار لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کے اندر اس عشرے کو اس طریقے سے منایا جاتا ہے، اس انداز سے اس عشرے میں اللہ کے ذکر کی صدائیں
ہر جگہ بلند ہوا کرتی تھی. آج یہ اشرا ہمارے سروں پر ہے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہے، کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا کہ دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، بے مثال اجر رکھنے والے دن آ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی عشرے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے تو اسے کہا تم پر جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے. یہ ان حجاج کے ساتھ جو پوری دنیا سے گئے ہیں، ایک گھر میں رہنے والے آدمیوں کو حکم دیا گیا تمہاری مشابہت بھی ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی نہیں کرنی تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹو تو اللہ تمہیں قربانی کا پورا اجر عطا کرتا ہے. کیسا خوبصورت دین ہے. اور اطاعت ہی اللہ کے ہاں سب سے بڑی عبادت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر جو ہماری نظر میں چھوٹی ہیں ہمارے نامہ اعمال کو وزنی کریں. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو جو جا رہا ہوتا ہے انسان اس کو کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی بلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے اللہ اسے 100 حج کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے، یقیناً بہت مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ہماری زبانیں ذکر کرنے کی عادی نہیں. ابھی بٹھا لیں پیٹرول کی قیمتوں پہ 2 گھنٹے ڈیبیٹ کریں گے اور جا کے پھر لائن میں لگ کے مہنگا ڈلوا لیں. جو آدمی صبح 100 مرتبہ شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 100 حج کے برابر اللہ اجر عطا کرتا ہے. جو آدمی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو الحمدللہ کہے اللہ تعالیٰ اسے 100 گھوڑے سامان سمیت اللہ کی راہ میں دینے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. اور جو آدمی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور جو آدمی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ کہے تو اس آدمی کے برابر کل قیامت کے دن کسی آدمی کا عمل اور کسی کی نیکیاں نہیں ہوں. یہ چاروں باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. یہ کس لیے فرمائیں؟ اس لیے فرمائیں کہ یہ کلمات ایک مومن کی نظر میں ہو سکتا ہے ہلکے ہو جائیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ایک ایک جملہ ایک ایک بول وہ ویلیو رکھتا ہے، وہ قدر رکھتا ہے. کو جو انسان کی کئی ریاضتیں کئی دن کی عبادتیں وہ ویلیو نہیں رکھتی. اس لیے کہ انسان کی عبادتوں میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے. اور کون آدمی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ 100 حج کرے، 100 لوگوں کے لیے جہاد کا سامان فراہم کرے اور 100 غلام آزاد کرے، 100 لوگوں کا قرضہ پورے کا پورا ادا کر دے؟ کوئی نہیں ہمت رکھتا. لیکن قربان جائیے اپنے کریم رب پر، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین پر، کہ ایک عام آدمی کو بھی اللہ کی رحمت سے پورا حصہ لینے کا موقع دیا جائے. اب بھی کوئی آدمی نہ لے
اور وہ غفلت سے، سستی سے، لاپرواہی سے اپنی زندگی کے دنوں کو کاٹ دے، تو پھر اس کی حسرت وہی ہوگی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے، آخرت کی یاد آئی، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس قبر والے کے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اسے پوری دنیا کا پیسہ مل جائے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ لیکن کیا موقع ملے گا مرنے کے بعد دوبارہ کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو؟ تو یہ بے مثال فضیلت کے دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا کا ٹائٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو دیا ہے۔ تو آئیے ان دنوں کو اپنے گھروں کے اندر ایک مہم چلا کر خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا